بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، ہم نظم فاطمہ بنت عبداللہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے شاعر، اس کے تخلیق کار علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی اور ان کا انتقال 21 اپریل 1938 میں ہوا۔ کی جائے پیدائش سیالکوٹ ہے اور انہوں نے لاہور میں انتقال کیا اور لاہور ہی میں شاہی مسجد کے باہر آسودہ خاک ہوئے، یعنی وہیں پہ ان کی تدفین کی گئی، وہاں ان کا مزار موجود ہے۔ آئیے اب ہم ان کے حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں ہمارے سے شاعر یا مصنف کے تعارف کے بارے میں 2-3 کوئسچن کیے جا سکتے ہیں۔ 2 نمبر کا ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شاعر کے حالات زندگی کیا ہیں، جبکہ 2 نمبر کا ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اقبال کا بحیثیت شاعر آپ کیا جانتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال جو 2 نمبر پر ہی مشتمل ہوتا ہے، وہ ان کی اہم تصانیف ہے۔ ہم نے 3 حصوں میں اس صفحے کو، اس تعارف کو تقسیم کر لیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حالات زندگی دیکھتے ہیں، جو پہلے پیراگراف میں سے ہم منتخب کریں گے۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ انٹر اسکاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ لندن سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد جرمنی سے PhD کی، واپس آ کر وکالت کرتے رہے۔ 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہم نے یہ جواب لکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کافی مناسب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اقبال بحیثیت شاعر، دوسرے پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ یہاں ہم مفکر اور فلسفی کو مارکر سے بولڈ کر کے لکھیں گے، یعنی نمایاں کر کے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس لائن پر آ جائیں گے، انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظم و نثر کے تراجم 30 زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہم فکر و فن کو بھی بولڈ کریں گے، یعنی مارکر سے تحریر کریں گے، اور مشرق و مغرب کو بھی ہم مارکر سے تحریر کریں گے۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک تیسرا سوال ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی اہم تصانیف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ میں نے یہاں مارک تو کر دیا ہے، میں آپ کو بتا بھی دوں، لیکن میں آپ کو اس کو لکھنے کا طریقہ الگ سے بھی سکھاؤں گی۔ اہم تصانیف میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے علم الاقتصاد۔ اگر سوال پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی اہم تصانیف بتائیں، تو ہم اس میں نمبر 1 علم الاقتصاد، نمبر 2 مکاتیب اقبال، نمبر 3 انوار اقبال، نمبر 4 خطبات اقبال اور نمبر 5 کلیات مکاتیب اقبال لکھیں گے۔ کلیات مکاتیب اقبال کے بارے میں ایک اور MCQs میں ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں سے شائع ہوا اور کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، لہٰذا ہم لکھیں گے کہ بھارت سے شائع ہوا اور 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں تمام کتابوں کے نام، لیکن علیحدہ سے بھی موضوع دیا جا سکتا ہے کہ فارسی شعری مجموعوں کے نام بتائیں۔ تو یہ فارسی شعری مجموعوں کے نام ہیں: نمبر 1 اسرار و رموز، نمبر 2 پیام مشرق، نمبر 3 زبور عجم، نمبر 4 جاوید نامہ، نمبر 5 پس چے باید گرد اے اقوام شرق۔ یہ یہاں سے یہاں تک پورا ایک نام ہے۔ یہ 5 کتابوں کے نام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اردو مجموعے کلام کا دیا گیا ہے کہ اردو آپ شعری مجموعے بھی کہہ سکتے ہیں، اردو مجموعہ ہے کلام کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم یہ پچھلی کلاسوں میں سیکھ چکے ہیں کہ جہاں پہ میں نے ڈبل انڈر لائن کیا ہے، یہ دراصل اس کی ہیڈنگز کے طور پر لکھا جاتا ہے۔
تو یہ ہے اردو مجموعہ ہائے کلام، یہ ہے فارسی شعری مجموعے. اگر ہم چاہیں تو دونوں میں مجموعہ ہائے کلام یا دونوں میں شعری مجموعے کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں. اردو کون سی شاعری کی کتابیں ہیں ان کی؟ نمبر 1 بانگ درا، جو بہت ہی مقبول ہے، اور اسی کی ایک نظم کا انتخاب کر کے آج ہم اس کا مزید مطالعہ کریں گے. بال جبریل نمبر 2، نمبر 3 ضرب کلیم. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے ان کی ارمغان حجاز، اس میں فارسی کلام بھی ہے، یعنی اردو تو ہے ہی، فارسی کلام بھی موجود ہے. ایک علیحدہ سوال یہ بھی آ جاتا ہے MCQs میں کہ علامہ اقبال کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں اردو کے علاوہ فارسی کلام بھی موجود ہے؟ تو ہم ارمغان حجاز کا نام لیتے ہیں. تو پلیز آپ یہ نوٹ کر لیجئے. یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ اس کو تحریر کیا ہوا دکھاتی ہوں کہ ہمیں اگر یہ سوال مجموعی طور پر آ جاتا ہے تو ہم کس انداز سے اس کو تحریر کریں گے. 2 نمبر کا سوال ہے، میں نے اس کے ہر حصے کو الگ الگ کر کے لکھ لیا ہے. لکھا ہوا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیسے کریں گے. یہ دیکھیں علامہ اقبال کی اہم تصانیف ہے جس میں علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال، انوار اقبال، خطبات اقبال، اور نمبر 5 پہ کلیات مکاتیب اقبال، جو بھارت سے 5 جلدوں پہ شائع ہوئی. پھر اس کے بعد ہم دوبارہ ہیڈنگ دیں گے اقبال کے فارسی شعری مجموعے: اسرار و رموز، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چه باید گرد اے اقوام شرق. اور اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ دیں گے اقبال کے اردو شعری مجموعے، جس میں نمبر 1 بانگ درا، نمبر 2 بال جبریل، نمبر 3 ضرب کلیم، نمبر 4 پہ ارمغان حجاز ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے خصوصاً اس کو اسٹریرک دے کے الگ کر کے لکھا ہے کیونکہ یہ MCQs میں الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ارمغان حجاز، اس میں اردو کے علاوہ فارسی کلام بھی شامل ہے. یہ تو مختصر سا شاعر کا تعارف ہو گیا اور ان کی کتابوں کا ذکر ہو گیا. ہم علامہ اقبال کی زندگی سے ویسے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کیونکہ ہمارے قومی شاعر ہیں. ہم ان کے اس موضوع پر مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں، ان کی شاعری کے بارے میں بھی بات کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم ان کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جہاں ہم بچپن ہی سے ان کی کوئی نہ کوئی نظم پڑھتے آ رہے ہیں، ہر کلاس میں انتخاب کیا جاتا ہے ان کی کسی نظم کا. یہاں پر جس نظم کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ. فاطمہ بنت عبداللہ دراصل ایک 14 سالہ بچی ہے، 11 سے 14 سال مختلف کتابوں میں اس کی عمر بتائی گئی ہے. یہ ایک جو عرب سردار کی بیٹی ہے. یہ ذکر کیا گیا ہے کہ طرابلس کی جنگ میں وہ غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی. یہ کتاب میں اوپر لکھ بھی دیا گیا ہے کہ وہ جنگ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی. ایک مختصر سا جائزہ ہم لے لیتے ہیں کہ اٹلی نے جب لیبیا پہ حملہ کیا اور قابض بھی ہو گئی تو اس وقت حکومت تو اٹلی کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن وہاں جو قبائل تھے، عرب قبائل تھے اور ترکی قبائل تھے، انہوں نے بہت جلدی سے ہار تسلیم نہیں کی تھی. اسی طرح کا ایک عرب قبیلہ تھا جو کہ جہاد میں مصروف تھا. وہ عرب قبیلے کے سردار کی بیٹی کا یہ ذکر کیا گیا ہے. اس نے جو شہادت پائی تھی اس کا ذکر کر کے قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم میں آج بھی حمیت اور غیرت موجود ہے. جذبہ حریت بڑھانے کے لیے مسلمان قوم کے یہ علامہ اقبال نے یہ نظم تحریر کی تھی. آئیے سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے. امت مرحوم، امت مسلمان قوم کو کہتے ہیں، آبرو عزت کو کہتے ہیں، آبرو عزت، امت مرحوم. اب یہ مرحوم کیا، عام طور پہ اگر بچوں سے سوال کیا جائے یا ایک غلط فہمی عام طور پہ معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو مرحوم کہہ دیا جائے تو وہ سخت ناراض ہوتا ہے کہ اچھا ہم تو ابھی حیات ہیں، ابھی تو ہم زندہ ہیں، آپ نے ہمیں مرحوم کہہ دیا. لیکن اگر آپ مجھے مرحوم کہیں گے تو میں شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا ہو، جس پر رحمت کی گئی ہو. تو پھر ظاہر ہے کہ امت مرحوم ہونا یعنی جس پر خاص طور پر رحم کیا گیا ہے وہ قوم.
اس قوم کی آبرو ہے، یعنی مسلمان قوم۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشت خاک وہ مٹی جس سے اس کی تخلیق کی گئی، مٹھی بھر خاک جو جس سے کہ انسان کی تخلیق کی گئی ہے، معصوم ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، کیونکہ صحرا عرب کا صحرا ہے، لہٰذا حور، صحرا کی حور کے بارے میں کہا گیا ہے۔ غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یعنی تجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ تو دین کے غازیوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دے۔ تیری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ تیری خوش نصیبی تھی کہ تو دین کے غازیوں کو پانی پلائے۔ سقائی کہتے ہیں پانی پلانا، پانی پلانے کا کام کرنا۔ ساقی سے ہے، ساقی پانی پلانے والا، سقائی پانی پلانا تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، یعنی جہاد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ہتھیار اٹھا لے، لیکن ہتھیار اٹھائے بغیر بھی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان دے دینا، جان دینے کے لیے اللہ کے رستے پر نکل جانا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ سپر، یعنی تو جہاد میں تھی حالانکہ تو نے کوئی تیغ یعنی تلوار نہیں اٹھائی ہوئی تھی، کوئی ڈھال نہیں پکڑی ہوئی تھی، نہ تو تیرے بے کا مطلب ہوتا ہے بغیر، تیغ کا مطلب تلوار، اور واؤ کا مطلب اور، سپر کا مطلب ڈھال کے، یعنی تیرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، تو نہتی تھی، لیکن تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی تھی۔ ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یعنی کتنی یہ تیرا جو شوق شہادت ہے، یہ انسان جہاد پہ جاتا ہی کیوں ہے؟ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تعریف کے قابل ہے، حوصلہ بڑھانے کے لیے جو تیرا شوق شہادت ہے وہ کافی ہے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی یعنی ابھی وہ بچی تھی، بہت چھوٹی تھی، پھول جو کہ ابھی کھلا بھی نہیں تھا، گلستان خزاں منظر میں تھی، یعنی اس وقت جب کہ خزاں تھی، خراب حالات تھے، اس میں کلی موجود تھی۔ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم میں ایسی چنگاری رکھی ہوئی تھی، یعنی مسلمان قوم بالکل غافل نہیں ہو گئی تھی، بالکل زوال پذیر نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اب بھی ان کے اندر جذبہ حریت، اسلام کا جذبہ، یہ سب کچھ موجود تھا۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، یعنی صحرا جو ہے وہ ویران نہیں ہو گیا، بلکہ بہت سے ہرن ابھی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی جذبہ ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دین کی خاطر کھڑے ہونے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بادل برسنے سے پہلے بہت بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، لیکن جب بارش برس جاتی ہے تو وہ بجلیاں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ برسے ہوئے بادلوں میں بھی ابھی بجلیاں موجود ہیں، یعنی اسلام کی زمین جو ہے وہ ابھی بھی زرخیز ہے، ابھی بھی اس میں حوصلے والے لوگ اور دین کی سمجھ رکھنے والے اور دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، فاطمہ کو پکار کے شاعر یہاں کہہ رہا ہے گو کا مطلب اگرچہ شبنم افشاں آنسو بہانے والی آنکھ تیرے غم میں ہے، یعنی اگرچہ آنکھیں تیری غم میں آنسو بہا رہی ہیں، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے، یعنی تیری شہادت پر اگرچہ دکھ کا نالۂ ماتم یعنی دکھ کا گیت گا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ نغمہ عشرت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت حاصل کرنا خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اتنی سی بچی کا میدان جنگ میں جانا، اگلے مورچوں میں جا کر، بارود میں دھوئیں میں جا کر، اور حوصلے اور جذبے کے ساتھ غازیوں کو پانی پلانا، اس کا یہ جوش اور جذبہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ آج بھی مسلمان قوم خوابیدہ نہیں ہے بلکہ جاگ رہی ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، یعنی جو تیری قبر کی مٹی ہے وہ کتنی اچھی طرح جھوم رہی ہے،
کیوں جھوم رہی ہے؟ وہ خوشی سے جھوم رہی ہے کیونکہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے۔ ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، زندگی کا درد موجود ہے اس میں ہر ایک، یعنی دونوں صورتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے پردہ کر لیتا ہے تو اس کا دکھ تو بے شمار ہوتا ہے، لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں جذبات اس میں شاعر نے بتائے ہیں۔ سوز کہتے ہیں غم کو، اور لبریز ہے بھرپور ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، تربت خاموش، قبر، تربت کا مطلب ہوتا ہے قبر، ہنگامہ ہے یعنی جوش ہے، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، یعنی جب تیری جو موت ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی، تیری جان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ اس کے اندر ایک پوری قوم ہے جس کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے، حوصلہ پکڑا ہے انہوں نے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، کیا ہے کہ آج ہماری قوم اس میں نئے لوگ نئے جذبے کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، جوش اور جذبے کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ ظہور، سامنے آنا، ظاہر ہونا، تازہ انجم، نئے ستارے۔ دیدائے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، یعنی انسان جو ہے اس سے واقف نہیں ہے لیکن وہ نور موجود ہے، موج نور، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی ہے، کہن بھی نو بھی ہے، یعنی جو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ روایات کے بھی پابند ہیں، یعنی اسلامی روایات کو بھی دیکھتے ہیں، انداز کہن پرانا انداز، یعنی روایات کو بھی جانتے ہیں، ان کی چمک کیا ہے کہ وہ اسلامی روایات، پرانی روایات کو لے کر بھی چلنے والے ہیں، اور نو بھی ہے یعنی نئی بھی ہے، یعنی ان کی جو روشنی ہے وہ نئی روشنی بھی ہے، نئے دور کی بھی ان کو سمجھ بوجھ ہے اور اسلام کی بھی سمجھ بوجھ ہے، دونوں چیزوں کو لے کے توازن کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، یعنی کوکب بھی ستارے کو کہتے ہیں، کوکب تقدیر، تقدیر کا ستارہ، قسمت کا ستارہ، کہ جس طرح تیری تقدیر، تیری قسمت روشن تھی، اسی طرح سے ان کی بھی، کیونکہ یہ تیرے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تجھے دیکھ کر نیا جذبہ، نیا حوصلہ حاصل کیا ہے، لہٰذا مسلمان قوم میں نیا جذبہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔